بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وہ لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. وہ لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے. محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں بھی آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی، اور بالخصوص یہ بات عرض کی گئی تھی کہ انسانیت کی جو تکمیل ہے، انسانیت کا مکمل ہونا ہے، وہ دنیا کے اندر اگر کسی کی زندگی سے انسانیت پوری ہو سکتی ہے، کسی کی زندگی کو دیکھ کر اگر انسانیت مکمل ہو سکتی ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں بھی آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ جنہوں نے وقتی طور پہ انسانیت کو متاثر کیا، ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر آئے جن کے پاس طاقت تھی، جن کے پاس قوت تھی، جن کے پاس صلاحیتیں تھیں. یہ سب لوگ دنیا کے اندر آئے، لیکن ان لوگوں نے انسانیت کو ایسا فائدہ نہیں پہنچایا کہ جو فائدہ بہت دیر تک انسان کو حاصل ہوتا ہو. بہت یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ دنیا کے اندر بہت زیادہ شعراء بھی آئے ہیں، اور شعراء اپنے کلام کے ذریعے سے لوگوں کو گرماتے تھے، لوگوں کی دل کی بات کرتے تھے، لوگوں کے سامنے ان کی تعریف بیان کرتے تھے. لیکن شاعروں کی جو شاعری رہتی تھی وہ بھی وقتیہ رہتی تھی، وقتیہ شاعری رہتی. اس کے ذریعے سے انسان کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی، کوئی ایسا فائدہ نہیں حاصل ہوا کہ جس کے ذریعے سے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو کر جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو کر جائے. بادشاہوں کا ذکر کیا گیا کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے بادشاہوں کو بڑی بڑی طاقتیں، قوتیں عطا کی. لمحے بھر کے اندر کسی بستی کو الٹ دیتے تھے، اور اتنی طاقت تھی کہ اگر کسی جگہ پر کوئی بستی بسانا چاہتے تو بادشاہ بسا دیتے تھے. اور اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کے اندر بڑے بڑے انجینئر پیدا کیے کہ ایسی کاریگری تھی کہ پچھلی امتوں کے اندر بھی لوگ ایسے انجینئر گزرے. کیا جیسے قوم عاد، قوم ثمود کے بارے میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں قرآن کے اندر کہ وہ لوگ پتھروں کے اندر اپنے ناخنوں کے ذریعے سے کاریگری کرتے ہیں، کہ اللہ رب العزت والجلال نے ایسا ذہن اور ایسا دماغ انہیں عطا کیا تھا کہ وہ اپنے ناخنوں کے ذریعے سے پتھروں کے اندر تراش کر بناتے تھے. ایسی انجینئرنگ تھی ان کے اندر. لیکن ان کی انجینئرنگ کے ذریعے سے بھی انسانیت کو، لوگوں کو کوئی ایسا فائدہ نہیں پہنچا کہ جس سے انسانیت کامیاب ہو سکے، جس سے انسانیت جنت میں داخل ہونے کا سامان حاصل کر سکے. نہیں ہو سکا. اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو آپ کی زندگی میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ جس سے ذریعے سے انسان دنیا کی زندگی بھی سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گزار سکتا ہے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ سکون جنت کی شکل میں حاصل کر سکتا ہے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی ساری چیزیں موجود ہیں. اور یہ چند باتیں گزشتہ جمعہ میں عرض کی گئی تھی. اب یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے،
اللہ رب العزت والجلال نے قرآن مجید کی آیت میں بتلایا کہ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے قریبی بننا چاہتے ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتبعونی، کہ تم میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے دوست بننا چاہتے ہو، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع فرمایا ہے یہاں پر، تو یہاں پر اس لفظ کے اوپر مجھے بھی آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف میرے نام کا تذکرہ کر لو، صرف میرے نام کے گن گالو، میری شان میں نعتیہ اشعار پڑھ لو، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتباع کر لو۔ اتباع کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جیسے نبی اپنی زندگی گزار کر دنیا کے اندر گئے ہیں، ویسے تم بھی اپنی زندگی کو گزارو، یہ اتباع کا مطلب ہے۔ تو اتباع ہمیں اسی میں سمجھ میں آتی ہے کہ نبی جیسے دنیا کے اندر زندگی گزار کر گئے، ہمیں بھی نبی کی طرح زندگی گزارنا ہے، تو یہ اتباع کا اصل مطلب ہے۔ تو اسی وقت کیا حاصل ہو گیا، کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ فاتبعونی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ رب العزت والجلال تم سے محبت کریں، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے، ویغفر لکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ تو یہ اللہ رب العزت والجلال کی محبت کو حاصل کرنا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے۔ تو یہ کس چیز کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے، اس کے لیے کیا چیز کرنا ضروری ہے، اس کے لیے کیا کام کرنا ضروری ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو، میں نے جیسے زندگی گزاری ویسے زندگی گزارو، میں نے جیسے اعمال دنیا کے اندر کیے ویسے عمل کرو، جیسے میں نے اللہ سے ڈرا تھا ویسے تم اپنی زندگی اللہ سے ڈر کر گزارو، یہ اتباع کا مطلب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے نمونہ بنا کر بھیجا، اور یہ ایسے نبی کو میں نے تمہارے درمیان بھیجا ہے کہ اگر تم اس نبی کی اتباع کر لو گے تو میری محبت کو تم پالو گے، میری محبت تو تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو امت کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر حکم کو، زندگی کے ہر سنت کو، ہر طریقے کو امت کے سامنے لا کر رکھ دیا کہ اب یہ نبی ہے، اس نبی کے طریقوں کی تمہیں پیروی کرنا، اس نبی کے راستے پر تمہیں چلنا ہے، تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے، میں تم سے محبت کروں گا۔ تو یہ اللہ رب العزت والجلال کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نبی کی اتباع کرنا، نبی کے طریقوں پر چلنا، نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، یہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو مختلف لوگوں کو پیدا کیا اللہ رب العزت والجلال نے لوگوں کو مختلف کام کرنے والے لوگوں کو پیدا کیا کہ آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر کوئی آدمی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی آدمی دنیا کے اندر اب جب دیکھتے ہیں تو کوئی مالدار ہے، کوئی دولت مند ہے، کوئی تاجر ہے، اور تو دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال نے ان کو مختلف کاموں کے اندر مصروف کر رکھا، ان کو اللہ رب العزت والجلال نے الگ الگ کام ان کے ذمہ سونپے ہیں، اور دنیا کا نظام اسی سے چلتا ہے کہ کسی جگہ کوئی بادشاہ ہے تو اس کی رعایا ہوتی ہے، کوئی حاکم ہے تو اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں، تو اور بھی آپ دنیا کی جتنی بھی زندگی ہے، زندگی کی آپ دیکھ لیں کہ کوئی تاجر ہوگا تو کوئی ملازم ہوگا، تو ایسے ہی پوری دنیا کے اندر لوگ مختلف کام کرنے والے ہیں، مختلف شعبے جات میں کام کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت والجلال نے دنیا کے اندر مختلف کاموں میں لگے ہوئے لوگوں کی مختلف طبیعتیں بنائی کہ کبھی وہ ہنستے ہیں، کبھی وہ روتے ہیں، کبھی انہیں خوشی ملتی ہے، کبھی انہیں غم ملتا ہے، کبھی کامیابی ملتی ہے، کبھی ناکامی ملتی ہے۔ تو یہ مختلف شعبوں میں لگے ہوئے، مختلف کاموں میں لگے ہوئے لوگوں کی بھی اللہ رب العزت والجلال نے مختلف مزاج بنائے ہیں، ان کے اوپر مختلف حالات دن بھر میں آتے رہتے ہیں، کبھی انہیں کوئی کامیابی کی خبر ملتی ہے تو کبھی کوئی ناکامی کی خبر ملتی ہے، کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے تو کوئی غمی کی خبر ملتی ہے، تو وہ ہنستے بھی ہے، روتے بھی ہے، اور ان کے اوپر حالتیں بدلتے رہتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے ایسے انسان کے لیے جو مختلف شعبوں میں کام کرنے والا ہے، اور پھر اس انسان کی مختلف طبیعتیں ہیں، مختلف مزاج ہیں،
تو اس کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں کہ ہر آدمی کے لیے اگر وقت کا وہ بادشاہ ہے تو اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ اگر کوئی وقت کا غریب ہے تو اس کے لیے بھی نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ اگر وقت کا کوئی امیر ہے تو اس کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ موجود ہے۔ اگر کوئی بکریوں کا چرانے والا ہے تو اس کے لیے بھی نبی کی زندگی میں نمونہ موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اگر کوئی بادشاہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اندر ایسی بادشاہت کی کہ پورا عرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی کے اندر۔ تو وقت کے بادشاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی غریب آدمی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی کو دیکھ لیں کہ آپ کے گھر میں کئی مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، کہ ایک غریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ شعیب ابی طالب کی مشقتوں کو دیکھ لیں، اگر کوئی آدمی مشقتوں کے اندر زندگی گزار رہا ہے تو شعیب ابی طالب نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 3 سال تک کھانا پانی ہر چیز کے تعلقات کے اوپر پابندی لگی تھی، بیکاٹ کر دیا گیا تھا، تو آدمی اگر مشقتوں کے اندر زندگی گزار رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں کیسے آپ نے مشقتوں میں زندگی گزاری۔ اگر ایک کامیاب شوہر کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کیسے انہوں نے اپنے ازواج کے ساتھ بہترین زندگی گزاری۔ اگر کوئی آدمی اپنے اللہ کے اولاد ایک کامیاب باپ کرنا چاہتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے کہ وہ کیسے اپنی اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کا کیسا برتاؤ تھا، کیسے حسن اخلاق کے ساتھ اپنی اولاد کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اگر ایک مثالی نانا کو دیکھنا ہو تو حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کے نانا کو دیکھیں۔ اگر زندگی کے اندر آدمی کو اتنی اس کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال کی اتنی مدد ہوئی کہ دشمن اس دشمنوں کے اوپر ظلم کرنے کا اسے موقع مل گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اگر ایسا نمونہ بھی دیکھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں۔ فتح مکہ کا موقع ہے کہ وہ سارے دشمن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، وہ سارے دشمن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ سارے دشمن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے۔ آپ چاہتے تو ان تمام کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام دشمنوں کو جو آپ کے قابو میں آ چکے تھے، آپ چاہتے تو ان کے اوپر ظلم کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اگر سخاوت، ایک آدمی اگر سخی بننا چاہتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو دیکھیں، کیسے سخی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے پاس اونٹوں پر لدے ہوئے مال آتے تھے، لیکن شام بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ سارا کا سارا مال راہ خدا میں خرچ ہو جاتا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جاتا تھا۔ یہ ایک مثالی آدمی اگر سخی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قابل نمونہ موجود ہے۔ تو ایسے ہی زندگی کے مختلف شعبے، اگر کوئی آدمی تاجر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تجارت جو آپ نے نبوت سے پہلے حضرت اما جان خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر آپ جو تجارت کیا کرتے تھے، اس تجارت کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمارے لیے ایک نمونہ موجود ہے کہ کامیاب تاجر اور مثالی تاجر کیسا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے نمونے، اور اگر کوئی آدمی فیصلہ کرنے والا ہے لوگوں کے درمیان، اگر کوئی آدمی لوگوں کے مسائل پر فیصلہ کرنے والا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ مکے کے اندر ایسے ایسے واقعات پیش آتے تھے، جیسے نبوت سے پہلے کا ایک واقعہ، جب کعبۃ اللہ کی تعمیر بنائی گئی تھی، نئی تعمیر، تو اس کے بعد ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر کون نصب کرے گا، حجر اسود کو اس کی جگہ پر لے جا کر کون رکھے گا۔ تو جتنے بھی قبائل تھے سب چاہتے تھے کہ ہم یہ کام کریں گے، اس لیے کہ بابرکت کام ہے، سعادت والا کام ہے، نیکی والا کام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ کیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے کعبے میں داخل ہوگا وہ تمہارے اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا۔ اتنا بہترین فیصلہ کہ سب سے پہلے آنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی، سب لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذمہ داری دے دی کہ آپ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھیں، لیکن نبی نے سب قبائل والوں کو، سب قبیلے والوں کو ساتھ لینا چاہا کہ ایک چادر کے اندر حجر اسود کو رکھ دیا، اور جتنے قبیلے والے سردار تھے سب کو کہا کہ ایک ایک کونے کو اس چادر کے پکڑے اور حجر اسود کو لے جا کر کعبۃ اللہ کی عمارت میں نصب کرے۔ تو ایک فیصلہ کرنے والا، اتنا
اچھا فیصلہ کرنے والے لوگوں کے درمیان کہ اگر یہ فیصلہ نہیں ہوتا تو عرب چونکہ خون خرابے کے اندر، جنگوں کے اندر مشہور تھے، کئی سال تک اس کے اوپر پھر ان کے اندر درمیان جنگ ہوتی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سخت دل لوگوں کے درمیان ایسا فیصلہ کیا کہ ان کے دل پگھل کر رہ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کمزوروں کی خدمت کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، اگر کوئی آدمی ایسی مثالیں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو ہر اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل اور مکمل ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے پر کیسے بھی حالات آگے ہوں، اگر اس کے سامنے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود ہے تو وہ اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہے۔ کبھی بھی وہ آدمی رسوا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ آدمی بس ہمت نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ آدمی یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں ایسے مشکل حالات میں پڑ گیا ہوں، اس لیے کہ نبی کے اوپر جو حالات آئے ان حالات کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہماری بھی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، کہ دنیا کا اتنا عظیم الشان آدمی، عظیم الشان انسان کہ جس کے صدقے میں کائنات بنائی گئی، اس کے اوپر اگر اتنے بڑے حالات آئے تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے سامنے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے ہر شعبے میں، اگر جس شعبے میں بھی ہم رہتے ہیں، ہمارے لیے نمونہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں تذکرہ بھی کرنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو پڑھنا، آپ کی جوانی، آپ کا بچپن، آپ کے پیدا ہونے کے حالات، آپ کی ہجرت کے وقت کے حالات، آپ کے پھر اس کے بعد ایسے صلح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن موجود ہے سامنے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لشکر بھی موجود ہے، چاہتے تو آپ دشمنوں کے اوپر حملہ بھی کر سکتے تھے، لیکن ایسے وقت میں جب آپ کے پاس آپ کے صحابہ ہیں، ایسے صحابہ جو جانثار ہیں، آپ کے اوپر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، آپ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، ایسے صحابہ جب موجود ہے، چاہتے تو آپ مشرکین مکہ سے لڑ سکتے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کر لی۔ تو یہ نمونہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے ہمارے سامنے۔ اگر ہمارے سامنے ایسے حالات آ جائے کہ ہم چاہتے تو سامنے والے کے اوپر حملہ کر سکتے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے کو دیکھ کر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری انسانیت کی، انسان چاہے زندگی کے کسی بھی شعبے میں کام کرتا ہو، وہ شوہر کی حیثیت ہو، اس کی بادشاہ کی حیثیت ہو، یا اس کی غریب کی حیثیت ہو، یا اس کے مالدار کی حیثیت ہو، یا اس کی ایک عبادت گزار کی حیثیت ہو، کہ آپ عبادت گزار دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی کہ احادیث کے اندر بیان آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر ایسی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پیروں کے اوپر ورم آ جاتا تھا، پھول جاتے تھے پیر، اتنی زیادہ عبادت۔ تو دنیا کے ہر شعبے میں، جتنے بھی شعبے میں، جس شعبے میں بھی کوئی بھی انسان کام کرنے والا ہو، ہر انسان کے لیے اگر کسی کی زندگی نمونہ ہے تو صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کے علاوہ کسی اور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بھی ہے، اور اسی میں ہماری دنیا کی آسانی اور دنیا کی عافیت کا سامان اور آخرت کی نجات بھی اسی کے اندر چھپی۔ تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف نام لینا، آپ کا نام لینا باعث خیر ہے، باعث سعادت ہے، ثواب کی چیز ہے، لیکن ساتھ میں حضور نے فرمایا میری اتباع اصل ہے، میری اتباع اصل ہے، کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں میری اتباع اگر موجود ہے تو وہ شخص کامیاب ہے۔ میں ایک خواب ایسے ہی ذکر کرنا چاہتا ہوں، کتابوں کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے خواب دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے خوشی نہیں ہوتی ہے کہ تم صرف میرا نام لے لو، میرا اگر صرف نام لے رہے ہو تو مجھے اس بات سے خوش نہیں ہوتی، مجھے اگر خوشی ہوتی ہے تو اس بات سے کہ تم میرے احکامات پر کتنا عمل کر رہے ہو، میرے احکامات کو کتنا زیادہ بجا لا رہے ہو، میں نے جو سنت کے طریقے بتلائے ہیں ان سنتوں کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہو، اس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرنا چاہیے۔ صرف نام لے لینے کی وجہ سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے ہم کامیاب دنیا میں نہیں ہو سکتے، تو ہمیں کامیاب ہونا ہے دنیا کے اندر اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب ہونا ہے، تو قدم قدم پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے ہے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا ہے، اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان نبی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے کہ آپ کی زندگی میں ہمارے لیے ہر قدم قدم پر نمونہ موجود ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھے. اس میں ہمارے لیے کیا چیزیں عمل کرنے کی بتلائی گئی ہیں، ان میں ہم میں سے ہر ایک کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کو جان جان کر اس پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت ادا نہیں کی ہیں وہ سنت ادا کریں.